بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو, ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام بائی وائس میں سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب, آج میرے مہمان ہیں عباس بٹ صاحب, کہیں پر تشریف لا چکے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, کشمیر نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہیں. عباس بٹ صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جو جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ کافی متنازع ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کئی جگہوں پر ہمارا آپس میں اختلاف بھی ہو, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جس چیز پر ہمارا کامن ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ موسم آج بہت اچھا ہے. کیا خیال آپ کا؟ موسم ڈیفینیٹلی اچھا ہے جناب, لیکن نوجوانوں کے لیے اچھا جس میں آپ شامل ہیں. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کو شروع کریں, آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, پلیز ڈو سبسکرائب اٹ, اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ. اچھا بٹ صاحب, یہ 15ویں ترمیم کا بڑا شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان والوں نے ایک نئی ترمیم جو ہے پیش کی ہے, تو جس کو وہ امینڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ ایکٹ 74, وہ بھی پاکستان کا دیا ہوا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے حساب سے آپ کو اختلاف کا پورا حق ہے. آج تک جو کچھ پاکستان نے دیا ہے اس کا فائدہ صرف پاکستان کو ہوا ہے, ہمیں صرف نقصان ہوا ہے. مثلا ہم نے معاہدہ قائمہ کیا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ, پاکستان نے اس کو توڑ کر حملہ کر دیا, یعنی 22 اکتوبر 1948, اور ہماری جو ریاست تھی اس کو جبری تقسیم کر دیا. پوری ہسٹری ہے اس کی. تو مجھے بتائیں کہ اب جو بھی پاکستان دینے جا رہا ہے, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش. سر ایک سمپل سی بات ہے, ہم کھاتے بھی پاکستان کا ہیں, پیتے بھی پاکستان کا ہیں, یہ سب پاکستان نے دیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو سو مینی پیپل. بغیر سوچے سمجھے وہ کہہ رہے ہیں, بہرحال پاکستان نے ہی دینا تھا, ہمیں تو ضرورت اتنی ہے نہیں. میرے نزدیک سر سمپل سے اگر مجھے 2-3 الفاظ میں بات کروں نا, بجائے چونکہ ظاہر ہے ٹائم اتنا لمبا تو ہے نہیں کہ ساری چیز ڈیٹیل سے کی جا سکے. تو میرے خیال میں جو اب 15ویں ترمیم آ رہی ہے نا, یہ شاید کچھ معاملات میں نظر آ رہا ہے کہ 16ویں بھی آ سکتی ہے. یہ جس کو کہتے ہیں فائنل راؤنڈ, یعنی شملہ معاہدہ کے جس کو کہتے ہیں نا تکمیل شملہ معاہدہ میں اس کو اگر کہوں تو اس کا یہ آخری راؤنڈ ہے. اصل میں انہوں نے اس کو مکمل کرنا ہے. شملہ معاہدہ کہ میں زیادہ نہیں جاؤں گا, اگر 1 منٹ کے لیے میں اس کی تھوڑی تفصیل اگر چاہیں تو میں بیان کر دوں. شملہ معاہدہ بیسیکلی ہندوستان کے وزیر اعظم اندرا گاندھی اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے درمیان طے پایا تھا, اور اس میں جو طے پایا تھا وہ تھا کہ جو ان کے 90,000 فوجی تھے ان کو چھڑانے کے لیے بھٹو صاحب نے بڑی قربانی دی, جس طرح بنگلہ دیش میں انہوں نے قربانی دی تھی, ادھر ہم ادھر تم. یہی صاحب انہوں نے کشمیر کے ساتھ بھی کیا تھا کہ ہم ریاست کا جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ پاکستان اور ہندوستان اپنی مابین بیٹھ کے حل کریں گے, اس میں کسی دوسری طاقت کو شامل نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ جن کے متعلق فیصلہ کرنا ہے انہیں بھی شامل نہیں کیا جائے گا. تو اس پر ہم شملہ معاہدے پر بھی ڈانس کر رہے تھے. جب شملہ معاہدہ ہوا تھا کہ بہت بڑی بھٹو صاحب جو کمائی کر کے آئے ہیں, یعنی کم از کم اپنے فوجی تو انہوں نے چھڑا لیے تھے, لیکن ہماری گردنیں دینے کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک 1.5 لاکھ سے اوپر ہماری شہادت ہو چکی ہیں, اور وہ کنٹینیو ہے. یہ ہے اصل میں شملہ معاہدے کے بعد جو کچھ ہونا تھا وہ یہ بات ہوئی ہے. جہاں پر مجھے سوال کرنے دینا, میں کوشش کی ہے لیکن آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے. میں معذرت کے ساتھ میں کلیئر کر دوں, شاید سننے والے بھی کہیں کہ میں جلد بازی کر رہا ہوں. میں جلد بازی نہیں کر رہا, سر میری سکرین میں مجھے آپ نظر نہیں آ رہے ہیں ڈیو ٹو سم ریزن, جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. چلو ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ تکمیل پاکستان, آپ نے اضافہ کر دیا ہے کہ تکمیل شملہ معاہدہ. تو آپ سے اس میں ہے کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا ریٹن یا ان شملہ میں, اس کی تکمیل ہو رہی ہے. تو دوسرے لفظوں میں جموں کشمیر ڈسپیوٹ کے تابوت میں یہ آخری کیر ثابت ہو سکتی ہے. یہ جی بالکل ڈیفینیٹلی یہ ہے جس کو کہتے ہیں تکمیل پاکستان, وہ اس میں سارا کچھ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان آتا ہے نا. یہ صرف چونکہ آزاد کشمیر کے معاملات میرے خیال میں اس میں طے پائے جا رہے ہیں, لہٰذا اس کو تکمیل شملہ معاہدہ کہیں تو ہے زیادہ موزوں رہے گا. اچھا ایک بات ہو رہا ہے بٹ صاحب, ایک بات ہو رہا ہے, مثلا جب آپ نے شملہ کا ذکر کیا تو اس وقت اسی سو کالڈ آزاد کشمیر کے کچھ لوگوں نے بانگڑے ڈالے تھے, مٹھائیاں تقسیم کی تھی, وہ کہتے تھے کہ یہ صلح حدیبیہ ہے, ٹھیک ہے.
صلح حدیبیہ وہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ وہ معاہدہ تھا جو کفار مکہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان پایا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ لوگ تو اس طریقے سے بھی انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی خدمت کی جائے. تو ابھی آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جب ترمیم پاس ہو جاتی ہے, پہلی بات ہے کہ آپ کے نزدیک پاس ہو جائے گی, اگر پاس ہوگی تو ہمیں کیا, یعنی جموں کشمیر آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیا ملے گا؟ سر اس میں سمپل سی ایک چیز میرے پاس ہے, وہ میں سناتا ہوں آپ کو. جو آزاد کشمیر کے ایکٹ 15ویں ترمیم کا نامنظور مذاکرات میں طے پایا, یعنی جو مذاکرات کیے گئے ان کو جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں سے جو مذاکرات میں طے پایا وہ یہ ہے کہ زیر گردش مسودہ اسمبلی میں پیش نہیں کیا جائے گا. یہ تو انہوں نے واضح کہا اسمبلی میں پیش نہیں کیا جائے گا, جس کا اور اس میں حکومت پاکستان نے ابتدائی مسودہ کہتے ہیں جو بھیجا گیا ہے. اب چونکہ اس پر مذاکرات ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ اسمبلی میں پیش نہیں کریں گے, اس میں کچھ تھوڑی بہت رد و بدل کرنے کے بعد پیش کریں گے. اس میں یعنی سانپ بھی مر جائے گا تو لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. لیکن اس کو نہیں پیش کریں گے, یہ بھی مسودہ نے اس میں اضافہ کر دیں, ٹھیک ہے نا, کوئی اور اضافہ کر دیں, کوئی چھوٹا سا نکال دیں اس میں سے, وہ یہ تو نہیں پھر رہے گا نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وہ تو پاکستان والے بڑے سچے ہوئے نا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سے جو مذاکرات کیے اس میں پورے کیے, 99% وہی ہے, چلو اس میں 1% اور ڈال کے 101 کر دیا, یا ایک نکال کے 99% کر دیا. اگر ہم دیکھیں نا بالکل سچے اور کھرے قوم ہے ہماری, ہم نے تو کوئی زیادتی نہیں کی کشمیریوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ جو معاہدہ ہوا یا مذاکرات ہوئے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی کہ ایک طرف تو راولا کوٹ کے مقامی لوگ تھے جنہوں نے احتجاج والا کیا, دوسری طرف کون تھے, کیا بھی یعنی یہ جو بات ہے یہ کیا پاکستان والے جنہوں نے ترمیم پیش کی ہے کیا وہ اس کو قبول کر رہے ہیں کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے ان کے درمیان؟ سر سب سے پہلی بات ہے اس معاہدے کے اگر شکیں آپ دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی, جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ان کا جس کو کہتے ہیں بوادم ہی ایک نہیں ہے اصل میں. کچھ خود مختار کشمیر کے ہم ہیں, کچھ علاقے پاکستان کے ہم ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم پہلے پاکستانی ہیں پھر ہم جو ہے کشمیری ہیں. یہ سارا جو الوا پکا ہے جہاں پر جا کے, اس کا اصل مقصد یہی تھا. اور سب سے بڑی بات جو مجھے نظر آ رہی ہے اس میں جو مذاکرات کی ٹیم میں شامل ہونے تھے وہ لوگ جو اس وقت جیلوں میں تھے, اور ان میں سب سے امپورٹنٹ بندہ جو تھا وہ تھا لیاقت آزاد جو کہ صدر ہیں نیب کے. لیکن وہ شرط پوری نہیں کی کہ مذاکرات ختم ہونے کے بعد, مکمل ہونے کے بعد, ایگری کرنے کے بعد اس بیچارے کو جیل سے نکالا گیا. مذاکرات وہاں کی ہے کس نے ان کے ساتھ, ان کو کون پوچھتا مذاکرات کرنے والوں کو؟ مذاکرات تو تب کسی کامل ہوتے کہ مختلف جو آل پارٹی تو کہہ رہے ہیں, لیکن آل پارٹی میں کون کون سی ٹیمیں شامل تھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اگر فاروق حیدر صاحب شامل تھے یا پی ٹی آئی کے لوگ شامل تھے, وہ ایک پارٹی میں, وہ تو میرے خیال میں سارے ایک پارٹی ہیں, اور باقی بچتے ہیں دوسری پارٹی, ان کو تو شامل ایک بندہ ان میں سے شامل نہیں تھا اس میں جو حقیقی وارث ہیں اصل میں اس ریاست کے. تو یہ کہنا کہ بھائی اس میں آل پارٹی تھی لہذا شمرمت ہے, آپ انڈیویجل ان شکوں پر آپ غور کریں نا. مطلب لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ تھا اس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ بھائی کیا کریں گے, کیسے کریں گے, کس طرح نہیں کریں گے. تو یہ بہت سے جو معاملات ہیں سر جی, بہت سے کچھ عجیب سی کھچڑی پکی ہے. یہ اصل میں جو میری سوچ ہے, یہ 5-6-7 دنوں سے جو ایک لہر اٹھی تھی کشمیر میں, جوش و جذبہ پیدا ہوا تھا, جو راولا کوٹ اور پنچ سے ہوتا ہوا کوٹلی مل پر اور مزامات اور بمبر سے بھی تک آ گیا تھا, لوگوں میں کم از کم شعور پیدا ہو رہا تھا. اس کو فل سٹاپ لگانے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں مذاکرات ہوئے ہیں. اور اسی پہ اب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ آزاد کشمیر کے دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون کا قرار دیا جائے. یہ مذاکرات کرنے والوں کا ایک بڑا مطالبہ تھا, لیکن اس کا جواب کیا آ رہا ہے, آزاد کشمیر لوڈ شیڈنگ فری زون کے حوالے سے تشکیل دی جائے گی. اس میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جناب, جو حکومت پاکستان کے سامنے پیش اٹھائے گی. یعنی بجلی ہماری, پانی ہمارا, وہ بنا کر کہ ایک نئی کمیٹی بنائی جائے گی. اب جتنے بھی شکیں ان کی آپ دیکھتے جائیں نا, اس میں ایک نئی کمیٹی بنائی جائے گی, نئی کمیٹی بنائی جائے گی, اور یہ اس کو پاکستان کے سامنے اٹھائے گی. جو کمیٹی بنے گی وہ حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرے گی کہ آزاد کشمیر میں 435 میگا واٹ بجلی مہیا کی جائے. حکومتی کمیٹی نے ذمہ داری نہیں لی کہ حکومت پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ فری زون قرار دیا جائے. یعنی جو آزاد کشمیر حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کو مجبور نہیں کر سکتے. اب پھر ہم کو ان کے رحم و کرم پر اگر چھوڑ دینا تھا تو لوڈ شیڈنگ کی جو فری زون تھی اس میں
میرے خیال میں تو یہ انکار مجھے نظر آتا ہے, سیدھا سیدھا انکار ہے یہ. بھٹ صاحب مسئلہ یہ کہنے کا کہ جن کی وجہ سے یہ مظاہرے شروع ہوئے, لوگوں کو ٹارچر کیا گیا, مارا گیا, وہ لمبی داستان ہے. جی ہاں, اچھا کہ ان کو تو ٹچ نہیں کیا گیا. مثلا کیا بجلی ہمیں ملے گی جتنی ہم چاہ رہے ہیں یا جتنی ہماری ضرورت ہے, وہ اس کا آپ نے جواب دے دیا. پھر یہ ہے کہ جو وہ دوسرے کی بات دیکھ لیں آپ, وہ جس بیچارے کو بلیڈوں سے کاٹا گیا, وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کوئی گندا لفظ استعمال کروں, لیکن اس بیچارے کے جو نازک قصے ہوتے ہیں نا, پیس جس کو کہا جاتا ہے, اس پہ نمک اور مرچیں ڈال کر ڈنڈا اس کے اندر دیا گیا. یہ باتیں یہاں کرنی تو بہت آسان ہوتی ہیں, میں بھی بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں, لیکن جو عملی طور پر وہاں لوگ سفر, اس کے بارے میں کسی نے کیا کیا, اس کا تو ذکر تک نہیں کیا گیا. ایسا تو شاید ناظرین نے بھی نہیں کیا ہوگا. اچھا بھٹ صاحب, میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ مطالبات میں سے جو ٹورزم کا مسئلہ تھا, وہ سنا ہے کہ وہ ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا سارا ٹھیکہ ایک لحاظ سے انورٹڈ کوما سپاری کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, یہ 2 آرمی ان کو دے دی جائے گی کہ 2 آرمی آفیسرز کو وہ سیاہ کریں سفید کریں, یعنی ان کو اس کی مرضی ہوگی. تو دوسرے اس میں وہ جو کچھ کرے گا شیئر ہی کرے گا. تو ہمارا کیا رول, اس کے بارے میں کچھ ذکر کیا کیا؟ کوئی ذکر نہیں سر, اس کا بھی کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ بھی یہی ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے مذاکرات کیے جائیں گے, کمیٹی بنائی جائے گی, ہر بات میں ان کو کمیٹی. اس کو سنا کشمیر کے جتنے بھی اس وقت وہ علاقے جہاں پر کم از کم ان کو ہالیڈیز سائٹس کہا جا سکتا ہے, جہاں موسم خوشگوار ہیں, وہ تو سارے بیچارے ہمارے فوجی بھائیوں کے پاس ہیں اس وقت بھی, اور جو باقی ادھر رہتے وہ بھی اس کو ہڑپ کر رہے ہیں. بات وہی ہے نا شیر والی, جس طرح آپ نے ذکر کیا, جو کرے گا شیر کا, جو کرے گی پاکستان آرمی ہی کرے گی. نہ ان کے پاس ضرورت ہے, نہ ان کے پاس بات کرنے کی کوئی طاقت ہے. اب حالانکہ اس وقت کوئی کسی کو پسند کرے یا نہ کرے, لیکن بہت سے جو پولیٹیشین ہے پاکستان کے, وہ تو ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں. وہ لیکن ہماری حالت ہم یہ ہے کہ ہم اب بھی بادشاہ سلامت کا راگ الاپ رہے ہیں. اس وقت ہمیں اپنی ضرورتیں ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں, ہم ان کے توجہ ان کو دے رہا ہے. یہ کامیاب مذاکرات اس سلسلے میں ضرور کہا جا سکے, مذاکرات کامیاب ہوئے, کیونکہ کئی لوگوں کی یہ رائے تھی یا سوچ تھی یا انالیسس تھا کہ یہ جو لہر اٹھی ہے, شاید کہ آزادی کی اس میں لہر, اس لہر میں بھی آزادی کی کچھ چمک ہمیں نظر آئے, آزادی کے لیے کچھ بات سامنے آ سکے. انہوں نے کہا ٹھہر, جو مذاکرات کیے انہوں نے, وہ تمام مسئلہ ٹھپ ہو کے بیٹھ گیا. اب دوبارہ اس لہر کو اٹھانا, اس مقام تک پہنچانے کے لیے اربوں روپے کی ضرورت ہوگا, لاکھوں لوگوں کی ضرورت دوبارہ پڑے گی. تو کیا ممکن ہے کہ دوبارہ ہم اسی لہر اٹھا سکیں اس وقت؟ کیونکہ میں نے جو جوش و جذبہ لوگوں کا دیکھا نا جی, وہ پنچ ہو یا کوئی اور علاقوں, بہت زبردست جذبہ تھا ان لوگوں کے. آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو لہر اٹھی تھی پاکستان کے اپریشن یا ناصافیوں کے خلاف, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک لحاظ سے مذاکرات ہوئے ہیں. بالکل, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, یہ میرا انالیسس غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو چیزیں میں دیکھ کے یا جو زندگی کا تجربہ میرے پاس ہے, میں اس کے لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اس لہر کو ختم کرنے کے لیے یہ مذاکراتی ٹیم سامنے لائے گی, مذاکرات ہوئے, اور یہ سارا مسئلہ حل ہوا. اور اس میں سے وہی کچھ نکلے گا بیسکلی جو اسلام آباد چاہے گا, وہ کچھ نہیں نکلنے والا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اب فرشات ہم حکومت پاکستان کو پیش کریں گے تو ہندوستان والے دن کچھ کے لے کے دیں گے ہمیں. مجھے یہ بتائیں بٹ صاحب, مجھے وہی بات آتی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں, میری ملاقات ان سے نہیں ہے, تنویر احمد صاحب, جنہوں نے ٹھیار میں جھنڈا اتارا تھا پاکستان کا. پھر اس بیچارے کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی, گھسیٹ کا لے گئے, ٹارچر ہوا, جیل اس نے کاٹی. وہ پھر جب اس کو سزا کاٹ کر اس کو رہا کیا گیا, تو اس کو یہ بھی ہو گیا تھا کہ قانون پاس ہو گیا تھا کہ کوئی آدمی آئندہ جھنڈے کو آسیر لگا سکتا ہے, پاکستان کے جھنڈے کو. تو ہم لوگ بانگڑے اس بات پر ڈال رہے تھے کہ تنویر صاحب کو ہم نے آزاد کرا دیا, حالانکہ وہ بیچارہ کتنا عرصہ سے رہا جیل میں. تو یہ وہی بات تو نہیں ہے کہ اس کے بیہائنڈ دا سینس کوئی اور بات ہو؟ ڈاکٹر صاحب, میں یہ بات مور دین ون پروگرام میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی, کہ ہمیں جس مقصد کے لیے ایک چیز شروع کرتے ہیں, اس میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری لیڈرشپ جو ہے یا لوگ ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں, تو ہم وہ مقصد بھول جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے ہم نے یہ شروع کیا تھا. ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھا نا جی, ہم نے اپنے لیڈروں کو آزاد کرا دیا. اب یہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان لیڈروں کو جو سفر کیا ان لوگوں نے, یا جس طرح یہ ایک آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں یہ مرچ اور ڈنڈے کا استعمال کیا گیا وہاں پہ. اب مجھے دیکھیں اس کے ساتھ جو زیادتی اس کا حال کیا ہوا,
उसको ये اور بیسیکلی جس مقصد کے لیے یہ لوڈ شیڈنگ یا 15ویں ترمیم یا جو بھی کہہ رہے ہیں جن چیزوں کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا تردد کیا گیا, اتنے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا, اور لوگ رات رات بار بار جاگتے رہے, اکٹھے ہوئے سارے. ان کو کیا ملا؟ وہی وہ جو ایک ہفتہ پہلے پوزیشن تھی, پہلے ایک ہفتہ پہلے تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کیا تکلیف تھی؟ انہوں نے اس لیے یہ قربانیاں دی کہ یہ ہمارے مسائل ہیں, ان کو حل کیا جائے, یہ ہماری ضرورتیں ان کو پورا کیا جائے. نہ ضرورتیں پوری کی گئی, نہ ان مسائل کو حل کیا گیا ہمیں. ٹھیک ہے بھائی, اب ہم آزاد کر دیتے ہیں. وہ بھی قسطوں میں انہوں نے کیا. جب مذاکراتی ٹیم تھی اس میں سے جو ایک بڑا لیڈر تھا ان میں, وہ جس میں پہلے صاحب آزاد نہیں کر رہے تھے, صرف یہ ان کو تو مذاکرات رہا نہیں کیے گئے, مذاکرات مکمل ہونے کے بعد انہیں رہا کیا گیا. جی اس مذاکرات کیا ایسا سر, آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے اس وقت. جو بات ہوئی ہے, مذاکرات ہوئے ہیں, کیا کسی نے یہ ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے, ناانصافی ہوئی ہے, ان کا کیا کیا جائے گا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے خلاف کیا کیا جائے گا؟ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے؟ سر کوئی نہیں, انہوں نے ایک ہی چیز ہے کہ بڑے بھائی ہیں, اگر انہوں نے زیادتی کر دیا تو چلو چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے انہیں معاف کر دیا جائے. کیا میں سمجھا نہیں, کیا بولا آپ نے؟ یعنی بڑا بھائی ہونے کے ناطے ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے. ان کا کہاں سا ذکر ہوتا ہے؟ ان کو کون سی بات ان کی کسی نے سننی تھی؟ بڑے بھائی کو یہ نہیں خیال آتا کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے یا یہ ناانصافی نہ کرے, اب تو کوئی خیال کر لے, یہ اس کو خیال نہیں آ رہا؟ یہی تو بڑی ہمارا مسئلہ ہی اصل میں یہی ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, جو طاقتور ہے اسی نے کرنا ہے. اس میں مزے کی بات آپ کو سناؤ, شاید آپ نے بالکل پڑھا ہوگا, اس میں لیا ہوگا, اس میں یہ ہے کہ جو معاہدے کے آخر میں یہ طے پایا, جو معاہدہ ان کے آپس میں ہوا, کہ آئندہ احتجاج کی اجازت سے ہوگا, آئندہ احتجاج حکومت کی اجازت سے ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مطلب کتنا زبردست کسی نے یہ آخری سینٹینس لگایا ہے یہاں پہ, کہ اگر بچے نے دودھ مانگنا ہے تو پہلے وہ ماں سے اجازت لے کے میں رونا چاہتا ہوں, جب روئے گا تو وہ دودھ دے گی اس سے. یا کیا کمال کے مذاکرات کی ٹیم تھی, اور کیا کامیاب, اس کو بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ کامیاب مذاکرات کر کے ہم آئے ہیں. اس مذاکراتی ٹیم کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اسلام آباد والوں نہیں سنے نا, وزارت امور کشمیر نے تو نہیں انتخاب کیا اس کا. سر جی, اس میں ڈائریکٹ حکومت پاکستان انوالو تھی, انہوں نے اس میں مذاکرات میں حصہ دیا ہے, اور ٹیم بھی انہوں نے ہی بنائی تھی. یہ پہلے جو 5-7 دن گزرے اس میں ان ٹیم میں سے بھی چند لوگ ایسے تھے, بڑے نعرے لگا رہے تھے, بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے, حالانکہ وہ 5-10 سال آزاد کشمیر کو حکومت چلاتے ہوئے آئے تھے واپس. اور اس کے بعد انہیں بھی مذاکراتی ٹیم میں شامل, بھائی ان کو مذاکراتی ٹیم میں کس نے شامل کیا, کیوں شامل کیا؟ اس لیے کہ نرم گوشہ رکھنے والے بھی جو لوگ ہیں نا اس میں ہوں, اور تاکہ ان مذاکرات کو, ناکام مذاکرات کو ایک کامیاب مذاکرات کا حوالہ دیا جا سکے. بٹ صاحب خیر یہ تو بات ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے اور سو کال آزاد کشمیر کے جو وزراء یا آفیشلز آتے ہیں باہر دورے کے لیے, تو کہتے ہیں کہ دورہ ہمارا بڑا کامیاب رہا, کبھی ناکام نہیں ہوا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ حتمی طور پر تو فیصلہ یہی ہوگا کہ آپ کو ایک درجہ دے دیا جائے گا صوبے کا, ٹھیک ہے, اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں, پروویژنل پروونس کہہ لیں یا اسٹیٹ وے پروونس کہہ لیں, آپ کو درجہ دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے اس کا, تو کیا یعنی ایک خبر یہ بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ پوری ریاست کو ایک ساتھ نہ رکھا جائے, پولیٹیکل اینٹی نہ رکھا جائے, اس کو تقسیم کر دیا جائے, مثلا کوٹلی کو پٹوار کے ساتھ ملا دیا جائے, تو کیا آپ پٹواری بننے کے لیے تیار ہیں؟ سر جی بالکل, یہ میرا بالکل ایک کلیئر کٹ ویژن ہے, اس میں میری اپنی سوچ ہے کہ نہ تو ہمیں دیکھیں نا, ہمارا صدر بھی غائب ہو جائے گا, ہمارا وزیر اعظم بھی نہیں رہے گا, ہمارا ایجنڈا بھی نہیں رہے گا, ہماری ریاست کا نام بھی نہیں رہے گا, ہماری بہت سی چیزیں جو نہیں رہیں گی, بہت سی کیا میں کہتا 90% رہیں گی ہی نہیں. تو وہ جو ٹوٹا پھوٹا تھا اس کو صبح تو نہیں نکالا جا سکتا. کوئی دنیا کا دیکھا تھا اتنی آبادی میں یہ اس رقبے کو صبح کسی نے بنایا ہو. ہمارے آج جو ہے نا جس طرح کلیئر کٹ ہے, اس میں ہم تو ماشاءاللہ جو کوٹلی والے ہیں وہ پنڈی والیے کہلائیں گے. اب پریشانی کی بات آپ کے لیے کہ بنگلور والوں کو جانا ہے انہوں نے گجرات والوں کے ساتھ,
میں تو سمجھتا ہوں یہ پٹھوار والوں کو ہم قابو کر سکتے ہیں اس مسئلے میں. وہ پھر اس میں چونکہ ہماری خاصی آبادی جو کوٹلی والوں کی ہے راولپنڈی میں موجود ہے, تو ہم ان کے ساتھ باتیں کرنے کے یا ان کو قابو کرنے کے لیے عادی ہو چکے ہیں, ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے جناب, وہ گجرات والے سنا ہے بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں, بہت سے ان کے متعلق باتیں ہوتی ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا. جی اس میں مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ یہ پرانی بات ہے, تقریباً 1970 کی بات ہوگی. تو میرے ایک انکل فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے, تو وہاں پر ایک میرپور کا آدمی تھا, ایک گجرات کا تھا. اور جب لنچ ٹائم ہوا نا, بریک ٹائم ہوئی, نائٹ شفٹ تھی, تو وہاں پر ان دونوں کے درمیان بحث ہوگی. جو گجرات والا کہہ رہا تھا کہ میرپور والے جو ہیں بڑے بدماش ہیں, وہ گنڈے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو میرپور والا کہہ رہا تھا نہیں, گجرات والے بڑے بدماش ہیں. تو بحث لگی رہی. تو پھر آخر جو گجرات والا تھا اس نے میرے انکل کو کہا, انکل آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا میں ٹھیک ہوں. تو میرے انکل نے کہا آپ دونوں آپ سے بات چیت کر رہے ہیں, مجھے نہ اس میں شامل کریں. میرے انکل بڑے نا مسئلہ سے پر یا پنچایت میں بیٹھنے والے آدمی تھے, بات چیت کرنے والے تھے. تو دوسری بار پھر گجراتی نے کہا کہ نہیں انکل آپ فیصلہ کریں کہ گجراتی زیادہ بدماش ہوتے ہیں والے. اس نے پھر ٹال دیا. تیسری بار جب اس نے کہا تو اس نے کہا بیٹا آپ سنو غور سے. اس نے کہا کہ میرپور کا جو ہے, میرپور کا 10 نمبریہ بدماش جو ہے, ٹھیک ہے, وہ اور گجرات کا جو امام مسجد ہے وہ دونوں برابر ہے. یعنی یہ لیول ہے اس کا مطلب ہماری آ جائے گی. جی سر, بالکل بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. لیکن میں سر میں جو جس چیز سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے وہ ہے جو ہمارا کیپٹل ہے اس کو مظفر آباد, وہ تو یہیں جا کے ملتا ہے کے پی کے ساتھ, اس کا کیا ہوگا؟ کیوں, ان کے لیے کیا خطرہ ہے؟ بھائی آپ دیکھیں نا سر, نہیں لائیو آپ لگے ہوئے, میں تو نہیں ایسی کوئی بات کر سکتا یار. کہہ دے نا, وہ جو ایک صاحب سے جو اللہ انہیں جنرل نصیب کرے جو فوت ہو گئے, وہ جنہوں نے نیا انداز اپنایا تھا پچھلے الیکشن میں, مارو ٹولیا ٹول, مارو ٹولیا ٹول نہیں جو مشہور ہوئے تھے ایک صاحب جو الیکشن میں. اچھا, ان سے بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے بڑی سادی, اچھا یار مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا بھی آگے آپ سن لینا, آگے تو نہیں سنا سکتا سر. لوگ کہیں گے یہ بڈھا 75 سال کا یہ کیا بات ہے کہ چھیڑ رہا ہے. اس لیے مجھے پریشانی ہے مذہبات والوں سے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پہ. ایک بات اور بھی سنی ہے کہ آپ کے جو سلیکٹڈ یا اپوائنٹڈ وزیر اعظم ہیں وہ بھی اس بات پر خوش ہیں کہ اگر سو کو آزاد کشمیر جو ہے بن جاتا ہے پاکستان کا حصہ, تو وہ بھی سنا کہ کے پی کے میں جانے میں بڑی خوشی محسوس کریں گے. سر ظاہر ہے جہاں ضروریات زندگی پوری ہو جائیں تو وہاں انسان خوشی خوشی جاتا ہے. ضروریات زندگی جو کے پی کے میں جا کر پوری ہوتی ہیں, کیا بات صاحب آپ کہتے ہیں بات ہے؟ سر جی میں اگر صحیح الفاظ کا استعمال کروں گا تو آپ کو پروگرام بند ہو جائے گا, اس لیے مجھے تنگ نہ کریں. اچھا چلو چلو اس کے بعد یہاں پر رہنے دیتے ہیں یار. واٹس ایپ میرے خیال میں کیونکہ آپ کی آواز بریک آ رہی ہے, تو ویسے بھی 20-25 منٹ ہونے والے ہیں. آپ کی بھی بریک آ رہی تھی سر, اسی لیے میں کنفیوژن کا شکار ہو رہا تھا, کچھ لفظ سمجھ آتے تھے کچھ نہیں آ رہے تھے. اس پروگرام کا دوسرا حصہ بھی کر لیں گے کل یا پرسوں جب بھی موقع ملا. آپ نے بات چیت سنی, کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی آ رہے تھے, مثلا بٹ صاحب جو ہے مجھے نہیں دیکھ سکتے, تو میں کئی بار بات کرتا ہوں یا سوال کرنا چاہتا ہوں تو بٹ صاحب سن نہیں رہے تھے یا دیکھ نہیں رہے تھے. تو آپ نے کچھ ہماری بات چیت سنی, آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے مسائل جو ہیں درپیش ہیں. وہ یہ جو معاہدہ کیا یا جن لوگوں کو ہوا ہے, تو میرے لیے میرے پاس تو بٹ صاحب کے پاس بھی سیریس جو ہے نا ریزرویشنز ہیں. یہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی ٹیم نے ایک ہی یعنی کچھ لوگوں نے 2 ٹیمیں کا انتخاب کیا اور دونوں سے دیے, اور فائدہ اسی کو ہوگا جن لوگوں نے یہ ان کو سیٹ کی تھی, یہ اسٹیبلش کی تھی. بالکل. اور اس کا ایجنڈا ان نٹ شیل کس کو پسند آئے یا نہ آئے, بٹ صاحب کی میں بات کی تائید کرتے ہوئے یہ کہوں گا, مطلب یہ تھا کہ اس جو موومنٹ جو چل رہی تھی یہ کوئی خطرناک موو اختیار کر سکتی تھی, خطرناک رول بھی اس کا بن سکتا تھا, وہ ذاتی خود مختاری طور بھی جا سکتی تھی. اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مظفر آباد کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ 12 تاریخ کو پہیا جام ہڑتال کریں گے. وہاں پر بھی لوگوں سے میرے بھی تعلق واسطہ ہے, بات چیت ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راولہ کوٹ میں کمیٹی بنی یا جو کچھ اس کا ہوا, that is not applicable to people of Muzaffarabad and other city. I leave it at that, Nazreen. If you have any questions, please do ask. And if you have any comments, do make them. And if you have not subscribed the channel, please do subscribe it. Hamari taraf se Khuda Hafiz and look after yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz.
کہ وجہ سے جی کیوں ایشو آ رہے سن